السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل پولٹری فارمنگ اور میں ہوں خالد فاروق۔ اچھا فرینڈز، پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی فارم کے حوالے سے کہ فارم آپ نے کس سیٹنگ میں بنوانا ہے اور کس طریقے سے بنوانا ہے۔ اچھا، کچھ دوستوں نے میسیج کر کے پوچھا تھا کہ فارم کی میئرمنٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے اپنی سیٹنگ کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے زمین کتنی ہے، آپ کے 2 مرلے ہے، 10 مرلے ہے، کنال ہے، یہ جتنی بھی ہے اس کا آپ نے 4 دیواری باہر دلوا کے، اور فارم جو آپ نے بنوانا ہے وہ شمالاً جنوباً بنوانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی ہوا چلتی ہے وہ شمالاً جنوباً چلتی ہے، جس کی وجہ سے فارم کے اندر جو ہے نا ماحول بالکل فریش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پیمائش کے حوالے سے، میئرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی جگہ کے مناسبت سے کرنی ہے، شمالاً جنوباً سمت کا خیال کر کے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے مطلب فرض کریں آپ کا 1000 فٹ لمبا ہے فارم اور 20 فٹ چوڑا ہے، تو وہ 2000 تقریباً مربع فٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو 2000 مربع فٹ میں آپ 2000 مرغی رکھ سکتے ہیں بڑی۔ جبکہ گولڈن مصری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم بعض دفعہ چھوٹا چوزا کر کے بھی بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 300-400 گرام کا کریں گے تو ہم 2000 مربع فٹ والے فارم میں ہم تقریباً کوئی 3500-4000 چوزا آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی جو دوستوں نے مجھ سے میسیج پوچھا تھا اس کا جواب۔ اچھا، ہم اب اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اچھا، اب پہلا مرلہ تو ہو گیا فارم والا، اور دوسرا مرلہ ہے چوزا آپ نے کیسے پرچیز کرنا ہے۔ تو فرینڈز، چوزا آپ نے 2 طرح سے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے اوپر۔ اگر آپ کو پہلے ایکسپیرینس ہے اس چیز کا تو آپ چھوٹا چوزا پرچیز کر سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے۔ ہیچری سے چوزا پرچیز کریں۔ جب آپ چوزا پرچیز کر لیں گے ہیچری سے، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ برسا پلیکس کے انجیکشن بھی لگوانے ہیں، وہیں ہیچری سے لگوائیں آپ کی مرضی یا علیحدہ سے لگوائیں آپ کی مرضی۔ یہ جب برسا پلیکس کا انجیکشن لگتا ہے چوزے کو تو اس کے حوالے سے گھمبورو پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ پورے فلاک میں چاہے وہ چوزا ہم 2 سال رکھیں، 1 سال رکھیں، انشاءاللہ اس کو گھمبورو ہٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک ویڈیو اسپیشل بناؤں گا چوزے کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو سرسری بتا دیتا ہوں۔ برسا پلیکس کے انجیکشن لگوائیں گے اور NDIB کے ڈراپس اس کی آنکھوں میں ڈالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چوزا آپ نے جب چھوٹا چوزا لینا ہے تو اس میں تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں، وہ ایشوز بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو یہ چوزے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ ہیچری سے چوزا پرچیز کر لیں، چھوٹا چوزا۔ آج کل اس کا ریٹ چل رہا ہے تقریباً 21-22 روپے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے۔ چھوٹا چوزا پرچیز کر کے آپ نے اس کی اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بروڈنگ کرنی ہے، اس کو ہیٹ دینی ہے۔ اب تو گرمیاں ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو ہم نے ہیٹ دینی ہوتی ہے، پراپر ان کا ایک ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے چھوٹے چوزے کو تقریباً 1 مہینے میں یہ وزن کر جاتا ہے 250-300 گرام تک، ٹھیک ہے فرینڈز۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی خوراک کے حوالے سے بناؤں گا اور اس کی بیماریوں کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو ٹوٹل اس میں بتاؤں گا کہ کون کون سی اس کو وائرل ڈیزیز کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری نارمل بیکٹیریل ڈیزیز کون سی ہیں جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے چوزے کو فیڈ بھی ہم اپنی دیسی دے رہے ہیں، فیڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا کہ ہم فیڈ کون سی دے رہے ہیں اپنے چوزے کو۔ خود دیکھیں یہ لڑکا فیڈ لے کے جا رہا ہے، یہ خود ہم بناتے ہیں، خود ہم سارا کچھ کر کے دیسی فیڈ کے حوالے سے ہم اس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہ تو تھا چوزے کے متعلق، نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی خوراک کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔